اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامان، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سامان، بہت ساری خبریں ہیں، آپ سوشل میڈیا پہ بھی دیکھتے رہتے ہیں، تو کچھ دنوں سے آئے ہوئے تھے ہمارے استاد سینیٹر جو ہے رضوان الحق صدیقی صاحب آئے ہوئے تھے، تو آج بھی ایک پروگرام ہوا۔ ہمیں خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھی ہمیں سندیلا صاحب سے بھی ہماری ملاقات ہوگی، گپ شپ کی شکل میں ہم باتیں کرتے رہے۔ مصروف ہیں، وہ کسی شادی پہ بھی آئے ہوئے ہیں، تو اس وقت براہ راست ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے سندیلا صاحب۔ آپ کو کوپن ایگن کی فضاؤں میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سندیلا صاحب، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی رائے صاحب، مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے۔ آپ کا بہت شکریہ، خوش رہیں، سلامت رہیں، تھینک یو ویری مچ سر۔ سندیلا صاحب، آپ نے وزٹ کیا آج، آپ کو آپ کے استاد سے، ہمارے استاد صاحب محترم سے ملاقات ہوئی، آپ نے دیکھا آج پروگرام کو، تو آپ یہ کس طرح دیکھتے ہیں ڈنمارک کو اور اس پروگرام کو جو کچھ آپ کے سامنے ابھی تک ہوا؟ دیکھیں جی، عرفان صدیقی صاحب میرے استاد بھی ہیں، سینیٹر ہیں، اور پاکستان میں ان کو بڑی عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور مجھے یہ بڑا اعزاز ہے کہ وہ بڑا محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ اور جب مجھے یہ پتہ لگا، جو شعیب سرور صاحب ایکسلنسی ایمبیسڈر ہیں، انہوں نے بتایا، تو میں نے مطلب کہ وہ ان سے ریکویسٹ کی جی کہ میں مطلب حاضر ہونا چاہتا ہوں، اور صدیقی صاحب نے کہا جی بالکل ضرور آئیں۔ اور کل بھی ایک جو ایک ان کے اعزاز میں ایک لنچ تھا، اس میں بھی ان سے ملاقات ہوئی۔ آج صبح ایک جو بریک فاسٹ تھا، اس میں بھی ملاقات ہوئی۔ میں نے عرفان صدیقی صاحب کو ہمیشہ ایک بڑے شفیق بزرگ کی طرح پایا ہے، باپ کی طرح شفقت کرتے ہیں وہ، اور خاص طور پہ اوورسیز پاکستانیوں سے ہمیشہ بڑی محبت اور پیار کرتے ہیں۔ آج بھی جس طرح سے انہوں نے پاکستان کے موجودہ حالات کے بارے میں، اس ٹرپ کے بارے میں بتایا، اور انہوں نے جو اوورسیز پاکستانیوں کے جو مسائل ہیں ان کو سنا، اور وہ خاص طور پہ جو رائے صاحب آپ نے بھی اس کو کہا، اور باقی دوستوں نے بھی، کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن جو کہ یورپ کے لیے اب شروع ہو چکی ہے، اور اس پہ انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ جائیں گے اور ایوانوں میں اس چیز کی آواز اٹھائیں گے کہ جو اسکینڈینیویا کے پاکستانی ہیں ان کی جو ایک درینہ آواز ہے، پی آئی اے، اس کے بارے میں بات کریں گے، اور بہت ساری دوسری بھی چیزیں ہیں وہ آگے جا کے بات کریں گے۔ تو میرے خیال میں یہ ایک بڑا اچھا ان کی طرف سے ایک دورہ ہے، جو کہ ظاہر ہے آج اختتام پذیر ہو گیا ہے۔ آج ان کی واپسی ہے، 3 بجے فلائٹ ہے، اور اس کو لے کر ڈنمارک کے جو پاکستانی ہیں وہ بڑے پرجوش ہیں۔ اور میں ایسے دیکھ رہا ہوں کہ جیسے وہ جب کوئی پاکستان سے مہمان آتا ہے یا دوسرے ملکوں سے کوئی مہمان آتا ہے، تو ڈینش پاکستانی جو ہیں ان کی خوشی دیکھنے والی ہے، جو آج ان کے چہروں پر نظر آ رہی تھی۔ سندیلا صاحب، آپ نے دیکھا آج ہم نے پروگرام ہوسٹ کیا، ہمارے لیے تو ہر چیز تھی، ہمارے استاد تھے، آپ کے بھی استاد ہیں، اور پارلیمنٹ کے اسکندر صدیق بھی وہ موجود تھے، تو ہم نے مل کر جو ان کے اعزاز میں دعوت کی، تو آپ نے لوگوں کے جذبات کو دیکھا، مسلم لیگ نواز کے جذبات کو دیکھا، تو آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ سر، میں مسلم لیگ نون ہو اور سکندر صاحب ہوں، اور اس کے علاوہ کمیونٹی کے چیدہ چیدہ جو لوگ ہیں وہ ہوں، راجہ صاحب آپ خود ہوں، میرے خیال میں یہ جو ایک پیار اور یہ محبت ہے نا، اور جب یہ اس طرح سے صدیقی صاحب جیسے لوگ آتے ہیں، صدیقی صاحب جیسے لوگ جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ آنے چاہیے، کیونکہ جب وہ یہاں پہ آتے ہیں تو کمیونٹی آپس میں مل کر بیٹھتی ہے، اس کے علاوہ بھی بیٹھتی ہے، لیکن وہ بڑا ایک اچھا ایونٹ کریٹ ہوتا ہے۔ وہاں پر بہت ساری چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں، وہاں پر بہت سارے جو مسائل ہیں وہ ڈسکس ہوتے ہیں، بہت سارے آنے والے دنوں کے جو ایونٹس ہیں وہ والے ڈسکس ہوتے ہیں، تو یہ بڑی اچھی ہوتی ہیں۔ جب بھی کوئی آتے ہیں وہاں پہ دیکھیں، صدیقی صاحب یہاں پہ آئے ہیں، وہ مختلف ڈینش گروپ آف کمپنی سے مل رہے ہیں، یہاں کے سرکاری اداروں سے مل رہے ہیں، وہ پارلیمنٹ کی کمیٹی کو گئے ہیں، جہاں پہ وہ پاکستان کا موقف جو ہے، پاکستان نے جو اس وقت مار کا حق، جو کہ ہندوستان کی ایک شیطانی کام تھا، یا ہندوستان جو ہمیشہ ہمارے ساتھ شرارت کرتا ہے، اس کی جو آواز ہے وہ اٹھا کر جا رہے ہیں ڈینش ایوانوں میں، اور پھر پاکستان اوورسیز پاکستانیوں کو بتا رہے ہیں کہ کیسے پاکستان کی بہادر افواج نے، کیسے پاکستان کی بہادر ہماری جو حکومت ہے، اور خاص طور پہ جو وزیر اعظم کا کردار بتاتے ہیں کہ جو وزیر اعظم کا کردار تھا، پھر کیبنٹ کا کردار تھا، پھر ہمارے میڈیا کا جو کردار تھا، تو یہ چیزیں جب ہمیں اوورسیز پاکستانیوں کو ان لوگوں کے منہ سے سننے کو ملتی ہیں جو ان واقعات کا، ان میٹنگز کے گواہ ہوتے ہیں، تو رائے صاحب یہ بڑی ایک کمال کی فیلنگ ہوتی ہے۔ پنجابی جی کہندے رائے صاحب نا لوں کنڈے کھلو جاندے نے، تو ایسی چیزیں دیکھ ان سے سن کر ہماری جو ہے نا ہمت اور حوصلہ اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو میرے خیال میں جتنے زیادہ مہمان آتے ہیں، ہمیں تو کم از کم ان سے بڑا ہمت اور حوصلہ ملتا ہے۔ اور آج کا ایونٹ جو ہے وہ بڑا خوبصورت ایونٹ تھا، مختصر ایونٹ تھا، کیونکہ ان کی فلائٹ تھی، جو انتظامیہ کی طرف سے وہاں پر انتظام کیے گئے تھے، کھانے کے، بیٹھنے کے، گپ شپ لگانے کے، چائے کافی، بہت مزہ آیا وہاں پر سر۔ آپ نے وہاں چھوٹا سا انٹرویو بھی کیا، اور آپ نے بڑے جو ہیں وہ لوگوں کے ذہنوں میں جو سوالات تھے سیلاب کے حوالے سے، یہ بھی آج آپ نے کیے۔ جی بالکل میں نے کیا، میں نے کیونکہ ٹائم نہیں تھا، اور وہ صدیقی صاحب جو ہیں وہ میرے میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ میرے استاد بھی ہیں،
تو وہ مجھے وہ ناراض بھی نہیں کرنا چاہتے تھے, میں ہو بھی نہیں سکتا, لیکن انہوں نے پھر بھی 5 منٹ کا بولا چلے 5 منٹ مطلب کر لیتے ہیں, مہربانی ہے, وہ 10 منٹ کا ہو گیا, آپ اس کے گواہ ہیں. بلکہ آپ نے قربانی دی کہ مطلب زیادہ ٹائم نہیں تھا, ظاہر ہے آپ بھی کرنا چاہتے ہیں, بہت دوسرے بھی کرنا چاہتے ہیں, لیکن جو آپ کے دل دماغ میں سوال تھے وہ بھی میرے منہ سے نکل گئے. سیلاب کے بارے میں انہوں نے بتایا یہ قدرتی آفت ہے, لیکن جس طرح حکومت, جس طرح خاص طور پہ پنجاب کی انتظامیہ اس سے نبٹ رہی ہے, اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے. میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ یہ بتائیں کہ مسلم لیگ نون کا جو آرمی چیف ہے ان کے حوالے سے کوئی اچھا ایکسپیرینس نہیں ہے. تو انہوں نے کہا نہیں, یہ مسلم لیگ نون کا نہیں, اس قوم کا کہہ سکتے ہیں. اگر مسلم لیگ نون کے دور میں ایسا ہوا ہے تو ایسا نہیں ہے, لیکن موجودہ جو سیٹ اپ ہے وہ بڑا کمال کا چل رہا ہے. حکومت اور اس وقت جو فوج ہے وہ ایک پلیٹ فارم پہ ہے. پھر میں نے ان سے عمران خان کے رویے کا پوچھا کہ ایسا رویہ کیوں ہے خان صاحب کا کہ وہ مطلب کہ اندر بیٹھ کر فیلڈ مارشل اور ملک اور جو بھی وہ کرتے ہیں, ٹویٹیں کرتے ہیں, یا ان کی پارٹی کا رویہ. اس پہ انہوں نے بتایا کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں, بہت ساری جگہ پہ ہم نے مذاکرات کرنے کی کوشش بھی کی ہے, لیکن اس پہ پھر وہ درمیان میں سے نکل جاتے ہیں یا کہتے ہیں. تو میرے خیال میں ایک اچھا 10 منٹ کا انٹرویو تھا, وہ جو جلد ہمارے آپ یوٹیوب چینل پہ دیکھیں گے, تو وہ بڑا اچھا انٹرویو ہوا ان کے ساتھ. جی سنڈیلا صاحب، آپ کو ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ آپ کو سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، آپ جلدی میں بناتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی نالج دیا ہوا. عرفان صاحب کے جتنے اسٹوڈنٹ ہیں، چونکہ وہ خود اردو پڑھاتے رہے ہیں، اردو میں خود بھی ان کو لگا ہوا ہے، اور آپ بھی اردو میں ماشاءاللہ اچھی بولتے ہیں. پتہ نہیں لگتا کہ آپ، اب میں پٹواری ہوں اور آپ پنجابی ہیں، وہ بھی پٹواری ہیں، ہم ایک ہی علاقے کے ہیں. تو یہ جی چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں. لیکن آپ نے جو سوالات کیے وہ لوگوں کے دل کی ترجمانی کرتے تھے، کہیں بھی ہمیں محسوس نہیں ہوا کہ وہ آپ کے سوال کو انہوں نے محسوس کیا ہو. نہیں نہیں, بالکل ایسے کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں, ایک کھلے دل کا جو انسان ہوتا ہے نا, عرفان صدیقی صاحب سینیٹر ہیں, ان کی زندگی گزر گئی ہے قلم سے. آپ کو یاد ہے جب باجوہ صاحب فیلڈ آف مارشل تھے, عمران خان وزیر اعظم تھا, اور آپ کو پتا ہے جو باجوہ صاحب تھے وہ عرفان صدیقی کے ریگل میں اسٹوڈنٹ اس کالج سے پڑھے ہوئے ہیں جہاں پر عرفان صدیقی صاحب پڑھاتے تھے. تو وہ جو ان کا قلم والا تصویر ہے وہ دیکھیں, وہ ایک بڑی بھاری تصویر تھی, اور ساری عمر ان قلم کے ساتھ کھیلتے ہوئے, ساری عمر قلم سے لکھتے ہوئے ان کی جو گزر گئی ہے. تو برداشت اور سوال کا جواب دینا ان سے بہتر کون دے سکتا ہے. اور ہم تو خیر ان کے رائے صاحب انہاں نو پڑھی پڑھی اسی تے جوان ہویا نا جی. اساں تو عمراں گزر گئیاں انہاں نو سنی سنی کے, کوئی شک انہاں نو نہیں. پڑھی پڑھی کے. ادھر تو کوئی شک ہی نہیں. تو عرفان صدیقی صاحب انہوں نے بڑے اچھے سوالوں کے جواب دیے. انہوں نے بتایا ہے کہ مطلب کہ ملک کیسے چل رہا ہے, کیسے چلنا چاہیے. انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ ان کا جو دورے کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ بڑا یہاں پہ پیار ملا, محبت ملا, اور مختلف لوگوں سے, مختلف تنظیموں سے وہ ملے ہیں. تو میرے خیال میں وہ ایک اچھا انٹرویو تھا. عرفان صدیقی صاحب کمال کے انسان ہے, اس میں کوئی شک تھوڑی ہے. سندیلا صاحب، ان کے شاگردوں میں اگر دیکھا جائے تو کوئی بندہ ایسا ہمیں ملا نہیں، کوئی ایسا شاگرد ان کا ملا نہیں جو کسی نہ کسی مقام پر نہ پہنچا ہو. دیکھیں, بڑے استاد کی یہ نشانی ہوتی ہے نا, جو استاد ہوتے ہیں ان کے فارغ التحصیل طلباء جو ہیں وہ آپ کو بیوروکریسی ملیں گے, وہ آپ کو عدلیہ میں ملیں گے, وہ آپ کو بہادر افواج میں ملیں گے, وہ آپ کو سیاستدانوں کی صورتوں میں ملیں گے. دیکھیں نا, عمران جو ابھی نواز شریف صاحب ہیں وہ بھی عرفان صدیقی صاحب کے بغیر قدم نہیں اٹھاتے. جب بھی کسی جگہ پہ کوئی تقریر کی بات ہوتی ہے تو وہ ان کی وہ تقریر لکھتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ کسی جگہ پہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ عرفان صدیقی صاحب جو ہیں وہ میاں محمد نواز شریف صاحب کے بھی استاد ہیں. جیسے میں نے آپ کا ذکر کیا اس سے پہلے, جو باجوہ صاحب ہیں جو آرمی چیف رہے ہیں وہ بھی ان کے شاگرد ہیں. اس طرح کئی ججز کے میں سپریم کورٹ کے نام لے سکتا ہوں جو ان کے شاگرد ہیں. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, پورے پاکستان کے ہر محکمے میں, ہر جگہ پہ جو پنڈی میں رہا ہوگا, جو پنڈی کا ہوگا, وہ عرفان صدیقی صاحب سے ضرور پڑھا ہوگا. اور جو پڑھا نہیں ہوگا وہ میری طرح ان کے کالم پڑھ کے, ان کی تحریریں پڑھ کے ان کو اپنا استاد مانتا ہے. تو لاکھوں کی تعداد ہے عرفان صدیقی صاحب کے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کی. سندیلا صاحب، آخری سوال ہے. آپ نے مارکہ حق کا بھی سوال کیا، اور انہوں نے خود بھی، آپ شاید تھوڑے سے لیٹ بھی، میں نے جب ان کا تعارف کرایا تو انہوں نے اس پر، اس کے بعد جب آپ نے انٹرویو لیا تو سارے سوالات جو لوگوں کے ذہنوں میں تھے وہ تو آپ نے سوالات کر دیے. جب مارکہ حق کی بات ہوئی تو انہوں نے کیا فرمایا؟ سر, انہوں نے کہا کہ یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے. ہندوستان کو جو غرور تھا وہ پاکستان کی بہادر افواج نے خاک میں ملایا ہے. ایک ہمیں ڈرایا جاتا تھا یا ہمیں بتایا جاتا یا دھمکایا جاتا تھا کہ ہندوستان ہم سے 10 گنا بڑی اکانومی ہے, ہندوستان کی 10 گنا بڑی فوج ہے, ہندوستان کی جو سرمایہ کاری ہے پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے, ہندوستان کے جو تھنک ٹینک ہے وہ امریکہ کی صفوں کے اندر گھسے ہوئے ہیں, وہ یورپ میں ہر جگہ پہ بہت تگڑے ہیں. لیکن یہ تمام چیزیں افواج پاکستان نے 38 منٹ میں, صرف 38 منٹ میں, یہ جو غرور ہے, یہ جو ان کا بنایا ہوا ہے کہ دیوتا تھا ہندوستان,
اس کا غرور خاک میں ملایا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور اس کے بعد پھر سفارتکاری کے میدان نے پوری پاکستان، پوری دنیا میں آپ دیکھیں کہ جنگ جیتی پاکستان نے، اور بتانے کے لیے ہم نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو رکھا ہوا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ پاکستان نے کیسے جنگ جیتی ہے، وہ بتاتے ہیں کہ پاکستان نے کتنے جہاز گرائے ہیں، اور وہ بتاتے ہیں کہ ہندوستان نے کیسے ان کو ریچ کیا کہ پاکستان کے ساتھ ہماری صلح کروا دے اور ہماری جان چھڑوا دے۔ تو مار کا حق تو سر دنیا تاریخ لکھ رہی ہے راجا صاحب۔ نارمل ہم تاریخ خود لکھتے ہیں نا اپنی، کہ ہم نے ایسے کیا، ہم نے ویسے کیا، لیکن یہ وہ تاریخ ہے جو دنیا لکھ رہی ہے پاکستان کے بارے میں۔ سندیلا صاحب آپ کا بہت شکریہ، کافی مصروف ہیں، کافی آپ نے اپنا کام بھی کرنا ہے، تو انشاءاللہ آج ملاقات بھی ہوگی، رابطہ بھی رہے گا۔ آخر میں یہاں کمیونٹی کے متعلق کچھ کہنا چاہیں؟ سر زندہ باد، ویری نائس، ویری کائنڈ، اور ویری، میں رچ کہوں گا، جو دل سے رچ ہے، جو ایسے محبت دینے میں، جو پیار کرنے میں۔ مجھے 30 سال ہو گئے ہالینڈ میں، اور میرا بدقسمتی کہہ لیں کہ یہ میرا پہلا جو ہے وہ ڈنمارک کا میں آیا ہوں۔ حالانکہ میرے خیال میں یہ ایک بڑی بدقسمتی ہے کہ خوبصورت ملک، اور پھر ڈنمارک کے لوگوں کے بارے میں دیکھیں، کوپن ہیگن کے میلوں کے بارے میں، رونقوں کے بارے میں، یہاں کے ممبرز جو قومی اسمبلی ہیں، یہاں کے جو کونسلر ہیں، یہاں پہ جو خدمت کرنے والے بڑے زیادہ لوگ ہیں، جن کے بڑے بڑے نام ہیں پاکستان میں، یہاں پر ان سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، تو میرے خیال میں لیڈنگ کمیونٹی یورپ میں، پوری دنیا میں، کمال کی پیار محبت کرنے والے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صرف ایک آدھ دن کا جو یہاں کا ٹور ہے، اس میں ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لینے والی کمیونٹی سر۔ سندیلا صاحب، آپ نے سابقہ پارلیمنٹ کے ممبر سکندر صدیق کو آپ نے دیکھا، ان کو ستارہ امتیاز بھی اس میں ملا ہے، مارچ میں ان کو ملے گا، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ڈیزرو کرتے تھے؟ سر مور دین دیٹ، دیکھیں آپ یہاں پر رہ کر پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور پاکستان کی جو نمائندگی کر رہے ہیں، اور پاکستان کا نام، پاکستان کا جھنڈا فخر سے بلند کر رہے ہیں، اور ڈینش پارلیمنٹ میں آپ کشمیر پہ بات کر رہے ہیں، آپ غزہ پہ بات کر رہے ہیں، آپ پاکستان کے وہ ممالک میں، پھر سب سے بڑی بات ہے جو یہاں پر قرآن پاک اور دوسری جو ہماری پاک کتابیں ان کے بارے میں حرمتی، ان تمام چیزوں پہ ڈینش اسمبلی میں ایک مسلمان اور وہ پاکستانی آواز اٹھا رہا ہے، تو میرے خیال میں یہ پورے پاکستان کے لیے فخر والی بات ہے، پراؤڈ والی بات ہے۔ میری نظر میں سکندر رضا ملک صدیق صاحب کا بیٹا نہیں، بلکہ پوری پاکستانی نیشن کا فخر ہے، اور پاکستانی پوری قوم ان کو اپنا بیٹا قرار دیتی ہے، جو یہاں پہ رہ کر پاکستان کا نام بلند کر رہے ہیں۔ اور مجھے بڑی خوشی ہوئی، میں ان سے میری دوسری ملاقات ہے، پہلی ملاقات میری لاہور میں ہوئی تھی، تو آئی تھنک یہ بچہ آگے جا کے انشاءاللہ تعالی ڈینش کے ساتھ ساتھ پاکستانیوں کا بھی بڑا نام پیدا کرے گا دنیا میں۔ سندیلا صاحب، اگر امبیسڈر صاحب کا ذکر نہ کیا جائے، تو اگر وہ ریکمینڈ نہ کرتے تو سکندر صدیق کو یہ مل سکتا تھا میڈل؟ دیکھیں یہ آلویز امبیسی کے بہاف پہ ہوتا ہے کہ امبیسی، کیونکہ دیکھیں حکومت پاکستان کا ایک طریقہ کار ہے کہ جب تک امبیسی یہاں سے نام جو ہے ریکمینڈ نہیں کرے گی، وہ حکومت پاکستان کنسیڈر نہیں کرتی۔ 90% یہی ہوتا ہے۔ اور یہ امبیسڈر صاحب جو شیب سرور صاحب ہیں، ہماری ان سے بڑی پرانی شناسائی ہے، یہ بڑے مہربان ہیں۔ ہمارے ہالینڈ میں بھی 10 سال پہلے یہ اپنی خدمات سر انجام دے کے آئے ہیں، بہت شفیق ہیں، لاہور کے ہیں، پیور لاہوریوں والے۔ ان کا جو وہ ایک دیکھیں، میں نے بہت کم ہوتا ہے کہ جو امبیسڈر ہوتا ہے وہ پوری کمیونٹی میں اس کو عزت اور نگاہ سے، کیونکہ وہ بڑے مسائل ہوتے ہیں، بہت ساری گروپ بندیاں ہوتی ہیں، لیکن میں یہاں کل سے آیا ہوں، میں نے ابھی تک ان کے بارے میں کسی جگہ پہ کوئی ایسی چیز نہیں سنی، اور وہ ایک شفیق ہیں، مشفق ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ شاید بالکل نہیں ملتا، اگر یہ وہ نام نہیں بھیجتے، ریکمینڈ نہیں کرتے، تو یہ شاید نہیں ہوتا۔ تو اس میں شیب سرور صاحب کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے۔ دلہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ آرام تھینک یو جی، کیجیے گا، انشاءاللہ تھینک ملاقات یو رائے ہوگی۔ صاحب، تھینک اوکے یو جی، رائے اللہ صاحب۔ حافظ۔ سامعین، یہ تھے پرویز سندیلا صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، آپ انہیں دیکھتے رہتے ہیں، ٹی وی پر دیکھتے رہتے ہیں، ان کے ویلاگز دیکھتے رہتے ہیں، ہمارے پروگراموں میں بھی آپ ان کو سنتے رہتے ہیں، اور آج کل جو تشریف لائے ہوئے ہیں ڈنمارک میں، تو مصروف ہیں، دوست ان کو ملتے ہیں، پر ان کے اپنے کام بھی ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جو میڈیا کا بندہ ہوتا ہے وہ اتنا فارغ نہیں ہوتا، انہوں نے اپنے ویلاگ بنانے ہوتے ہیں، اور یہ دماغ سے سوچنا بھی پڑتا ہے، ایڈجسٹ بھی کرنی پڑتی ہیں بہت ساری چیزیں۔ تو سامعین، ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا، آج آپ کو بہت ساری خبریں دیں گے، ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا۔